اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر، ایک بابرکت رات۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ رات کون سی ہے؟ اس کی خاص دعا کون سی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ لیلۃ القدر بھی اسی عشرے میں آتی ہے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں کیا معمول تھا۔ اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ بخاری۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانوں کو بھی جگاتے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے، الا تقومانی فتصلیان، کیا تم دونوں اٹھو گے نہیں کہ نماز پڑھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ہر رات مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں غسل فرما کر خوشبو لگاتے تاکہ عبادت کے لیے تازہ دم ہو۔ لہٰذا آخری عشرے کی راتوں میں خود بھی جاگیں اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگائیں۔ خاص طور پر اس کی پلاننگ کی جائے، کرنے کے کاموں کی لسٹ بنائی جائے، مثلاً کثرت سے نوافل کا اہتمام، تلاوت قرآن مجید، ذکر اذکار، تسبیحات، بینیفیشیل لیکچرز سننا اور ساتھ ساتھ لمبی دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ مسنون دعائیں، قرآنی دعائیں اور اپنی پرسنل دعائیں بھی مانگیے۔ اپنی ذات سے شروع کر کے ساری دنیا کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں مانگیے۔ رمضان کی راتوں میں قیام کی بہت اہمیت ہے، اسے گپ شپ، انٹرنیٹ پر وقت گزار کر ضائع مت کیجیے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر کا مطلب ہے قدر و منزلت، اندازہ، کسی چیز کو تنگ کرنا۔ لفظ قدر کے بارے میں 3 آراء ہیں، تقدیر الامور اور قدر و منزلت شان والی رات، اور تیسرا معنی مبارک رات۔ تقدیر الامور، سورۃ دخان آیت نمبر 4، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تقدیر الامور یعنی اسی رات معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کتنا رزق کس کو ملے گا، اور ہم نے اسے 15 شعبان کی رات سمجھا۔ تقدیر کے فیصلے تو 50,000 سال پہلے لکھ دیے جاتے ہیں، تو پھر کیسے؟ اس رات اس سال سے متعلق احکامات، فیصلے کنسرنڈ اتھارٹیز یعنی فرشتوں کو دیے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ دوسرا معنی قدر و منزلت شان والی رات، اس رات میں الروح جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ فرشتے ہمارے گھر میں بھی اتر سکتے ہیں، اگر فرشتوں کو ہمیں اپنا مہمان بنانا ہے تو ہمارے گھروں کو اس قابل کرنا ہوگا۔ تیسرا معنی مبارک رات، مبارک رات، مبارک فرشتہ، مبارک کتاب، اور یہ کتاب بہت ہی بابرکت ہستی پر نازل ہوئی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ اس رات کی اہمیت کے بارے میں بتانے کے لیے قرآن مجید کی ایک پوری سورت نازل فرمائی۔ شب قدر کی رات 1000 یعنی 83 سال 4 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورۃ القدر آیت نمبر 3۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 مہینے کے عمل سے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہم الحمدللہ ہر سال یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل امین اور فرشتے کثیر تعداد میں خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں۔ سورۃ القدر آیت نمبر 4، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی رات میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس رات کو مبارک رات کہا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورۃ دخان آیت نمبر 3۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر،
پوری رات سلامتی کی ہے، یعنی کوئی خاص لمحہ نہیں، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے۔ اس رات سے محروم رہنے والا بدنصیب نصیب ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب بھی کو محروم کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں کہ فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس معین وقت کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ بخاری۔ چنانچہ اجتماعی عبادت کی صورت میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا جائے اور پوری توجہ عبادت پر رکھی جائے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر ان میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ لیلۃ القدر کی خاص دعا کون سی ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ سنن ترمذی۔ چنانچہ لیلۃ القدر پانے کی تمنا رکھنی چاہیے۔ پاک راتوں میں خصوصاً قیام کا اہتمام کیا جائے۔ بچوں کو بھی عبادات میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ یاد رکھیں، یہ وقت بازاروں میں جا کر جوتے خریدنے کا نہیں، جنت خریدنے کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بھرپور سعادت والی رات سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔